اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جناب ورکر ویلفیئر فنڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کی گورننگ باڈی میں زیر بحث لائے گئے کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا فیصلے ہوئے، پھر فیصلوں کو کیسے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کیا کیا بہت بڑے انکشافات پر مبنی آج کی ویڈیو۔ اور یہ کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ آپ جانا پہچانا نام اور خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق، ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز EOBI بھی ہیں اور ممبر گورننگ باڈی ورکر ویلفیئر فنڈ WWF کے ممبر گورننگ باڈی بھی ہیں۔ اور محمد اقبال خٹک صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل انہوں نے اعلان جہاد علم حق بلند کیا ہوا ہے اور انہوں نے سیکٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ کو ایک خط لکھا ہے اور اس کے مندرجات آپ سنیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کیا فیصلے ہوتے ہیں، پھر عمل درآمد کیسے کروائے جاتے ہیں، تمام تر تفصیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ بیان انہوں نے کیا ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ کہ گورننگ باڈی میں زیر بحث لایا گیا تھا کہ وہ ادارے جو ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس اور ورکرز پارٹیشن فنڈ ایکٹ کے تحت کنٹریبیوشن نہیں کرتے، ان اداروں کے مزدوروں کو ورکر ویلفیئر فنڈ کے تحت ملنے والی مراحت و سہولیات فراہم نہیں ہوں گی۔ گورننگ باڈی اجلاس میں ورکرز نمائندگان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا کہ اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے اور پہلے اویئرنیس کمپین پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے چلائی جائے تاکہ اس ضمن میں اداروں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی آگاہی ہو، بجائے اس کے کہ اس کے آگاہی کے لیے مہم چلائی جاتی۔ بغیر مہم چلائے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں اس قسم کے اداروں کے محنت کشوں کو ورکرز ویلفیئر فنڈ کی مراحت و سہولیات کی فراہمی سے منع کیا گیا ہے، جو انتہائی ظلم ہے۔ 1971 سے تا وقت مذکورہ جاری کردہ نوٹیفیکیشن 50 سالہ پریکٹس کو بیک قلم جنبش ختم کرنا لاکھوں محنت کشوں اور ان کے پڑھنے والے بچوں پر آسمانی بجلی گرنے سے کم نہیں۔ پریکٹس بذات خود قانونی حیثیت رکھتا ہے اور ویسے بھی صنعتوں کو اس نیٹ میں لانا اور کنٹریبیوشن لینا حکومت اور حکومتی اداروں کا کام ہے۔ محنت کشوں کو اس کی پاداش میں فنڈ کے مراحت سے محروم کرنا ظلم و بربریت کے مترادف ہے۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ ایشو نمبر 2، گورننگ باڈی میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے بیواؤں یتیم بچوں کو ورکرز کی فوتیدگی کی صورت میں ملنے والی فوتگی گرانٹ کی ادائیگی سالوں میں بھی نہیں ہوتی۔ جہیز گرانٹ کی ادائیگی کا بھی یہی حال ہے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کی ڈگریاں عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کو نہیں مل پا رہی ہیں، یہاں تک کہ ان بچوں کو اس شرط پر داخلہ ملتا ہے کہ وہ اپنی فیس خود اپنی جیب سے جمع کرے، جو غریب مزدور کے بس کی بات نہیں۔ اس وجہ سے متفقہ طور پر حکومت کے ذمہ اربوں روپے کی واپسی کے لیے قرارداد پاس ہوئی تھی کہ حکومت کو اس ضمن میں اقدامات اٹھانے کے لیے کہا جائے، جس پر تاحال کسی پروگریس سے GB کو مطلع نہیں کیا گیا ہے۔ GB کو اقدامات سے آگاہ کیا جائے، یعنی گورننگ بورڈ کو ان تمام تر اقدامات سے آگاہ کیا جائے۔ محمد اقبال، ممبر گورننگ باڈی ورکرز ویلفیئر فنڈز۔ تو جناب یہ تھی ساری کہانی کہ بیک وقت جو ہے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس سے مزدوروں کی مراحت چھین لی گئی، اور اس چھیننے کے پیچھے ایک فیصلہ کیا کہ یار جناب یہ فیصلہ نافذ کرنے سے پہلے اس کی تشریح کی جائے، اس کی اشتہاری مہم چلائی جائے
اور اس کو بہت زیادہ پھیلایا جائے تاکہ یہ جتنا زیادہ پھیلے گا اویئرنیس آئے گی، اویئرنیس کیمپین چلائی جائے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ لیکن شومی تقدیر وہ جناب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور مزدوروں کی مراحت ان سے چھین لی۔ تو ہم بھی اس موقع پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ورکر ویلفیئر فنڈ کے تحت یا دیگر قوانین کے تحت جو ورکرز کی مراحت ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور ادروائز پھر مزدور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر ایسی کارروائیوں کی نہ صرف مذمت کریں بلکہ عملی طور پر احتجاج کریں، اور یہ سلسلہ اب زیادتیوں کا یہیں پر رک جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ سلسلہ روز بروز دراز ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں پر اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محمد اقبال صاحب ممبر گورننگ بورڈ نے جو یہ سیکٹری کو خط لکھا ہے وہ حق بجانب ہے، ان کے مطالبات جائز ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔